نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين۔ آج کے اس کلاس میں ابواب ثلاثی مزید فی کے تعلق سے ہم لوگوں کو جن ابواب کا مطالعہ کرنا تھا اس میں سے آج آخری باب جو ہے 8 نمبر باب استفعال، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے۔ اور اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں استفعال، اسے سب سے پہلے ہم یہاں پر نوٹ کر لیں۔ غور سے آپ سب دیکھیے کہ حمزہ ہے اسٹارٹنگ میں، پھر استفعال، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ 7 ابواب پڑھ چکے ہیں۔ یہ استفعال، ان 7 ابواب کے بارے میں آپ کو ماشاءاللہ معلوم ہو چکا ہے، اور 8 ابواب تھے جن کو 2+3+2+3 اس فارمیٹ میں انہیں پڑھنا تھا۔ تو اسی طرح آپ نے پڑھا ماشاءاللہ باب، سب سے پہلے باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، یہ 3 کا ایک گروپ تھا، اور پھر اس کے بعد باب تفعل اور تفاعل دوسرا، پھر آپ نے افتعال، انفعال، اور آج یہ تیسرا جو ہے، یعنی اوور آل بات کریں تو 8، اور اس گروپ کی بات کریں تو اس گروپ کے یعنی تیسرے گروپ کا یہ آخری باب ہے، باب استفعال۔ تو یہ استفعال کو اگر آپ غور کریں تو ان کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ دیکھیے کہاں کہاں پر یہ پلیس ہو رہے ہیں۔ حمزہ، سین، تا، ٹھیک ہے، یہ تینوں فکس ہو گئے۔ اس کے بعد فا 1 2 3 4 4تھ پلیس پر، پھر عین 5th پلیس پر، اور 6th اینڈ 7th، یعنی جو لام ہے وہ 7th پلیس پر ہے۔ ادھر سے نمبرنگ کر دیں، 1 2 3 پھر 6۔ تو اب آپ نے غور سے دیکھ لیا کہ اس میں جو فا عین لام کلمہ ہے وہ کہاں کہاں پر آ رہے ہیں، 4th 5th اور 7th پلیس پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ استفعال جو آپ کے سامنے آیا، اس سے ریلیٹڈ اردو کے وہ الفاظ جو کافی آپ نے سنے، جیسے بہت مشہور آپ کے استقبال، استقبال، اور کسی کو کوئی لفظ یاد آ رہا ہو تو بتائیں۔ استقبال اور استغفار، ماشاء اللہ ویری گڈ، استغفار۔ تو ان پہ آپ غور کریے، آپ کو خود پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسی پیٹرن پر ہیں۔ استغفار، استغفار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مذاق لانے کے لیے آتا ہے استہزاء، استہزاء، تمسخر، مذاق، تو استہزاء حمزہ لا، ٹھیک ہے، استہزاء۔ اور اسی طرح استکبار، تکبر، استکبار، استکبار، ٹھیک ہے، اسی سے وہ تکبر، کبر، الگ الگ جو پیٹرن پر الفاظ ہیں وہ سب ہیں۔ تو استکبار۔ اسی طرح ایک ہراسمنٹ ایک لفظ ہوتا ہے انگلش میں جس کو آپ کہتے ہیں استحصال، شوشن جس کو ہندی میں کہتے ہیں، تو یہ اور اردو میں استعمال ہوتا ہے استحصال، صاد ہوتا ہے بیچ میں، استحصال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ استخراج، کسی کو ریسٹیکیٹ کر دیتے ہیں، جب نکال دیتے ہیں، باہر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے جو لفظ آتا ہے استخراج، استخراج، استخراج۔
تو یہ کچھ مثال کے طور پر استقرار، استحکام، استحکام یعنی استحکام، استحکام، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ دیکھیے اگزامپل کے طور پر، سیمپل کے طور پر. اب اس میں آپ الگ کرنا چاہیں روٹ لیٹرز تو یہ قاف با لام ہو گیا، یہاں غین فا را ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہا زا، اور پھر یہ لاسٹ میں دیکھیے حمزہ. استقبار میں کاف با را. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس میں جو ویریشن ہوگا جن حروف میں، یعنی جن کے جو چینج ہوتے رہیں گے، وہ 4th اور 5th اور 7th پلیس پر ہوں گے. باقی 1st 2nd 3rd اینڈ 6th یہ پلیس بالکل کنفرم ہے کہ یہاں پر یہ حرف ہی آئے گا. کسی بھی آپ روٹ لیٹرز کا سہارا لے لیں، چاہے وہ غین فا را کو اس پیٹرن پر لے کر آئیں استفعال، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ کاف با را کبر کو لے لیں. تو دونوں ہی یا باقی بقیہ سبھی کیسز میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ سین تا یہ آپ نے شروع میں ایکسٹرا بولنے ہیں، اور پھر اس کے بعد فاعین کلمہ لگاتار ہے، پھر ایک بیچ میں حائل ہے ایک حرف، وہ ہے الف، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے لام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. اب ہم لوگ کرتے کیا تھے کہ ظاہر سی بات ہے اس باب کے اس اپیرنس سے واقف ہو گئے، پھر اس پر بیسڈ جو ہم نے کچھ الفاظ دیکھے جن کا استعمال ہماری اردو میں ہوتا ہے، بولتے ہیں لکھتے ہیں. پھر اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم ان کا ماضی مضارع جان جائیں، پھر ان کی خصوصیت جان جائیں، پھر ہم باقی ان کے جو گروپ میں 2 اور ابواب تھے ان سے ان کا موازنہ کر لیں، کمپیریزن کر لیں. تو ابھی آپ کے سامنے فی الحال یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ اس کا جو ماضی ہوگا وہ کیا بنے گا، استفعل، ٹھیک ہے، یعنی استفعال سے استفعل، استفعل، اور پھر إلو. یستفعلو، ٹھیک ہے. تو یستفعلو، استفعل، یستفعلو، یستفعلو، استفعل یستفعلو، اور پھر اس کا جو مصدر ہوگا، ماضی مضارع آپ نے بنا لیا، مصدر جو ہوگا وہ بنے گا استفعال. استفعالن، استفعالن، استفعل یستفعلو استفعالن. تو آج میں زیادہ آپ کی ہیلپ اگر نہ کروں اور آپ سے کہوں کہ استفعال سے جو ماضی آپ نے بنایا، ماضی کا جو پہلا صیغہ، اس سے پوری گردان کریں ماضی کی، تو بسم اللہ کیجئے اور سٹارٹ کریے، اور یہ مصدر ہے. تو ماضی، مضارع اور مصدر آپ کے سامنے ہیں. ہم چلتے ہیں ماضی کی گردان پر، اور یہ گردان آپ میں سے کوئی پڑھیں. ماضی کی گردان، گردان کسے کہتے ہیں، کنجوگیشن کو. ٹھیک ہے، اچھا ماضی کی گردان کریں. استفعل، اسٹارٹ کیجئے، بسم اللہ کیجئے، ہمت کیجئے. استفعل، استفعل. استفعل. استفعلوا. جی استفعلت. جی ویری گڈ. استفعلتا. جی استفعلنا. جی ماشاء اللہ. استفعلنا، آگے. جی جی، اب آپ نے 6 سیرت تستف مستقل پڑھ لیے. جی جی، اب حاضر کے شروع کریے. تستفعلوا. نو استفعلت، استفعلوا. استفعلت، تا استفعلت سوري. تا تما تم. جی جی يا استفعلت. استفعلتما. جی استفعلتم. جی. استفعلتي. ہم، استفعلتما. ہم، استفعلتن. جی. استفعلوا. استفعلنا. استفعلو نہیں ہے، استفعلتو، استفعل. استفعلت. استفعلنا. ہاں استفعلنا، ٹھیک ہے. یعنی ایک بار پھر سے سبھی سن لیں دھیان سے. استفعل، استفعلا، استفعلو، استفعلت، استفعلتا،
استفعلنا، استفعلتا، استفعلتما، استفعلتم، استفعلتی، استفعلتما، استفعلتن، استفعلتو، استفعلنا. ٹھیک ہے، تو یہ ماضی کی گردان مکمل ہو گئی. لیکن اس کچھ اور بھی پریکٹس کر لیتے ہیں، یا ہم کچھ روٹ لیٹرز یہاں پر آپ کے لیے لے رہے ہیں. مثال کے طور پر غین اور فا اور را. ٹھیک ہے، یہ ہمارے روٹ لیٹرز ہیں، اور ان سے ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو گردان ہے ماضی کی وہ تیار ہو. تو آپ میں سے کوئی دوسرا ہیلپ کرے ہماری یہ گردان مکمل کرنے میں. یعنی غین فارا روٹ لیٹرز ہیں، اب وہ فا عین لام اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز نہیں رہے، ان کی جگہ پر غین فارا آ گیا، تو پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ استغفر. جی استغفار. جی جی استغفر. جی جی استغفرا، استغفرا. ٹھیک ہے، دوسرا صیغہ بنائیں گے تو استغفر. جی جی استغفرا، ایک الف لگا دیں گے بس، استغفرا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد استغفرو، استغفروا. استغفرو، استغفرو. اب ساکن تا والا صیغہ ہوگا نا مصنف استغفرت. مؤنث کا، استغفرت، استغفرت، استغفرت. اور پھر ایک الف اسی میں لگ جائے گا تو یہ بن جائے گا استغفرتا. استغفرتا، استغفرتا، یعنی استفعلتا، استغفرتا، سننا. جی استغفرنا، نون زبر نا. ٹھیک ہے، تو یہ استغفرنا، استفعلنا. یہ ہو گئے آپ کے غائب کے 6 صیغے. حاضر میں آ جائیے، تو وہاں پر حاضر میں آپ ماضی کی گردان میں جو ضمائر آپ پڑھتے تھے نا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، بس انہی کو فالو کرنا ہے. اور یہاں پر آپ استغفرتا. جی استغفرتا، 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 پھر استغفرتما. تما. جی استغفرتما اور استغفرتم. استغفرتم، استغفرتم. اور پھر آگے زیر آ جائے گا یہاں پر استغفرتی. استغفرتی، استغفرتی. استغفرتی، استغفرتی. اور یہ سیم استغفرتما، استغفرتم. فرتنا. سننا. فرتنا، استغفرتو، استغفرنا. استغفرتو. اور پھر نحنو والا صیغہ استغفرنا. جی استغفرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ماشاءاللہ آپ نے گردان مکمل کر لی. اور اس میں ایک سیکنڈ، یہ تھرڈ پرسن، سیکنڈ مذکر مؤنث، اور فرسٹ پرسن مذکر مؤنث. ٹھیک ہے، اب ذرا ایک سیکنڈ اس میں غور کریں کہ اس کا مفہوم کیا پورا مکمل ادا ہوا کہ جب آپ غین فارا سے لے کر کے آئے تو ہاں ماضی کا تو یہ بن گیا صیغہ استغفرا، استغفرا. اور اگر ہم اسی سے مضارع کا صیغہ بنائیں تو کیا بن جائے گا؟ یس. استغفر. جی جی
यस्तगफिरु, यस्तगफिरु, ता का शोशा भी बीच में है, ठीक है। यस्तगफिरु, तो इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तिगफारन मसदर बना। इस्तिगफारन, इस्तिगफारन का मतलब होता है बख्शिश मांगना, यानी जब हम इससे मसदर बनाएंगे इसका, तो जो इसका मफहूम निकलेगा वो क्या होगा, बख्शिश, यानी मगफिरत, बख्शिश मांगना। ये चीज मांगना, ठीक है। तो अब यहीं से थोड़ा इसकी मीनिंग पर गौर करें, बस बख्शिश मांगना, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे आप पीछे रूट लेटर्स जो करे थे उसमें में से हम ले लें, जैसे इस्तकबरा यस्तकबिरु, इस्तिकबारन, ठीक है। इस्तिकबारन का मतलब होता है तकब्बुर करना, तकब्बुर। ये ना, तकब्बुर करना, घमंड करना, बड़ाई चाहना, ठीक है। दूसरे अल्फाज में उसे हम कहें तो बड़ाई चाहना। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि ताइन मीम, ठीक है, ताइन मीम, तो ताइन मीम को आप बाबे इफ़आल में पढ़ चुके हैं, अतआमा युतइमु इतआमन, ठीक है। वहां पर क्या मतलब हुआ कि खाना खाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ताइन मीम आपको बाबे इस्तिफ़ाल से मिलेगा, तो इसका मफहूम कुछ इस तरह से निकलेगा। मैं दो चार को यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको ये बात वाज़ेह कर सकूँ। गैन फारा, ठीक है। और अभी मैंने क्या लिया, काफ बा रा, इसी तरह से ताइन और मीम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये बाबे इस्तिफ़ाल से ही ले रहे हैं मुख्तलिफ, ठीक है। अब ये देखिए, कई ले लिए। अच्छा, एक और ले लीजिए, जैसे बा, दाल और लाम। तो इनके माजी मुजारे आप अच्छी तरह से बना सकते हैं कि यहाँ पर आपने इस्तगफरा यस्तगफिरु और क्या लिखा, इस्तिगफारन। हम आपको जरा इसकी खुसूसियत समझाना चाह रहे हैं, इस्तिगफारन, ठीक है। गर्दान तो इंशाल्लाह कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर इस्तिकबारन, इस्तिकबारन, ठीक है, इस्तिकबारन। इसी तरह यहाँ पर इस्ततआमा, ना, इस्ततआमा, क्योंकि एक तो वो ता है और दूसरा ता है, इस्ततआमा। तो यहाँ पर हो गया, जब हम इसका मसदर बनाएंगे तो इस तित आमन, ठीक है। ये थोड़ा सा ता भी आ रहा है और ता भी आ रहा है, इस्तित आमन, ठीक है, ताइन मीम, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर बा दाल लाम से बनाएंगे तो इस तिब, अब ये शुरू के ये तीन तो आपको लाने ही लाने ना, फिक्स लेटर्स हैं। इस तिब बा, इस तिब और फिर दाल, इस्तिबदालन, डन। इस्तिबदाल। तो ये जो तमाम आपके सामने मैंने लिखे इसके जो मसदर हैं, इन मसादिर के माना क्या होंगे, इस्तिगफारन यानी बख्शिश मांगना, अभी पीछे लिख चुके हैं ना, बख्शिश मांगना। फिर इन पे आप कॉमन तलाश करिएगा, ढूंढिएगा जरा कि इसके माना में क्या खास बात आ रही है। इस्तिकबारन तकब्बुर करना, हम दूसरी वे मीनिंग ले रहे हैं, बड़ाई चाहना। भाई बड़ाई चाहना ही तकब्बुर का आउटकम होता है। भाई तकब्बुर किस लिए किया जाता है, घमंड का मकसद क्या होता है कि भाई हमें बड़ा समझा जाए, इल्म में, बाकी चीज़ों में सबसे हम, और भी दुनिया में, माल में, दौलत में मेरा कोई सानी नहीं है, यही तकब्बुर है। हम ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं, ये तकब्बुर है। इस्तितामन, ये क्या है, खाना, खाना चाहना। मांगा था, यहाँ पर है खाना मांगना, खाना तलब करना, खाना तलब करना यानी खाना मांगना। इस्तिबदालन यानी किसी चीज को बदलना चाहना, सिर्फ बदलना नहीं, बदलना चाहना, यानी टू चेंज समथिंग ना, तो ये हो जाएगा, या टू गेट समथिंग चेंज्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो ये बदलना चाहना। अच्छा, अब इन सारी चीजों पे जरा गौर करिए,
آپ کو یہیں سے اس کی خصوصیت مل جائے گی اس باب کی، اور اس باب کا جو خاصہ ہے، خصوصیت ہے، یا اس کا جو فیچر ہے، مین کیریکٹرسٹک وہ کیا ہے، اسے سمجھ لیجیے یہاں پر سیکنگ. کوئی، ہاں، ٹو سیک سم تھنگ، یہاں پر کوئی چیز آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ آپ چاہ رہے ہیں، جیسے یہاں پر آپ کیا چاہ رہے ہیں، بخشش کو چاہ رہے ہیں، یہاں پر آپ بڑائی چاہ رہے ہیں، یہاں پر آپ کھانا چاہ رہے ہیں، یہاں پر آپ کسی چیز کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ایک بات سب میں کامن ہو گئی، مشترک ہو گئی، یعنی ٹو سیک سم تھنگ یا پھر somebody، ہے نا، کسی چیز کو، کسی شخص کو آپ چاہ رہے ہیں، کسی بات کو آپ طلب کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پر اصل میں کیا ہے، کسی، زیادہ تر، اب یہ سمجھ لیجیے خصوصیت میں آپ کو صرف ایک بالکل ٹاپ موسٹ خصوصیت بتائی جا رہی ہے، بہت زیادہ گہرائی میں جا کر کے نہیں، یہی اتنی بہت بڑی گہرائی ہے ابھی کے لیے، کہ زیادہ تر جنرلی عموماً ہوتا کیا ہے، کسی کام کو یہاں پر طلب کرنے کا ایک میننگ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر اس طرح سے بھی لکھ لیں، کسی کام کو طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اب یہ somebody اور something سے مراد میری کسی کام کی، مطلب کوئی کام ہے، کوئی، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ سیکھ کر رہے ہیں، کوئی ایکشن ہے، کسی چیز کے ذریعے، کوئی شخص کے ذریعے کوئی ایکشن ہے جسے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے، طلب کرنا چاہتے ہیں۔ بخشش میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو اصل میں کیا ہے کہ ہمارے طلب کرنے میں ادھر ایک ایکشن ریکوائرڈ ہے، کوئی ایک ایکشن کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے وہ جو ہمیں معاف کرے گا، جب وہ معاف کرے گا تو پھر ہمارا یہ جو سیکنگ والا عمل ہے، استغفار والا عمل ہے، تب وہ جا کر کہیں کمپلیٹ ہوگا نا، ہم نے مانگا اور اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں ہماری بخشش ہو گئی، ہمیں معاف کر دیا اس نے، تو یہ ہے اس باب کی سب سے بڑی خصوصیت، ٹھیک، تو ایک ایگزامپل استقبال بھی ہے، اس میں کیسے ہوگا؟ استقبال میں آپ کسی کو جب آپ ویلکم کرتے ہیں تو ویلکم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کسی کو آپ جو ہے ایک طریقے سے اس کی آمد آپ اپنے لیے، آپ کو اچھی محسوس ہو رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی اس کی زینت بنے، محفل کی زینت بنے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو کچھ عمل ہے وہاں سے ایک پازیٹیو جیسچر آپ کو مل رہا ہے نا، جی تو جی. وہ سبجیکٹو ہے، بہت آبجیکٹو نہیں ہے کہ بالکل ایک دم ہم کہہ دیں لٹرلی کہ یہی چیز ہے، لیکن استقبال میں ایسا کچھ ہے، جی جی. اگر غور کریں گے تو غور کرنے بعد انشاءاللہ مل جائے گا اس میں۔ اچھا، اس میں اب یستغفرو میں دیکھ لیں، گردان پوری کر لیں اس کو بھی، تو پھر اس کے معنی پر چلتے ہیں انشاءاللہ، دونوں کی میننگ کرتے ہیں، یستغفرو، اور پھر گردان جیسے ہم لوگ کرتے تھے، یستغفرانی، رانی. یستغفرانی، اور پھر یستغفرون، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا آپ شکر کریں گے اتنا کم ہے، یہ گردانے نہ ہیں، یہ سمجھ لیجئے پہاڑ ہیں، یہ کوہ ہمالیہ آپ کو مل گیا ہے، یہ سوچ لیں، صحیح بات. سچ بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے عرصے تک ہمیں ہانٹ کرتا تھا خالی یہ سن کے کہ یہ گردان جب کوئی بہت روب جھاڑنا چاہتا ہے تو وہ ایسے فعلا فعلا کر کے سنانے لگ جاتا ہے، تو یہ، صحیح. لیکن اللہ کا شکر ہے ایک وقت آیا کہ یہ ساری چیزیں ڈی بنک ہو گئیں، ڈیکوڈ ہوئیں، اور وہ کلیئر ہونے لگیں، وہ ایک ایک گردان کا اپنا لاجیکل ایکسپلینیشن اگر آپ کے پاس ہوگا نا، ایک ایک سیغے کا، تو آپ کو یاد بھی نہیں کرنا ہے، آپ ایسے ہی بس لاجیکلی اسے سیکوینس کو میں آ جائیں گے ساری چیزیں، جیسے اپنا فون نمبر کوئی بیٹھ کے یاد نہیں کرتا کبھی، اپنے ریلیٹیوز کے، اب تو فون نمبر یاد کرنے کا چلن ہی ختم ہو گیا، لیکن پہلے آدمی 10 10 20 20 50 50 نمبر یاد رکھتا تھا، وہ کیسے ہوتا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا اس میں ایک، آج بھی ہے، کچھ بھی لاجک آپ سیٹ کر لیں اپنے لیے اور وہی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، انٹرسٹ لینے لگ جائیں، یستغفرو، یستغفرانی، یستغفرونا، یہاں پر ایسے کریں گے واو اونا ساؤنڈ، یستغفرونا، پھر اسی طریقے سے یہ تو یا والے تینوں غائب کے مذکر ہے نا، فرسٹ پرسن تھرڈ پرسن والا ہو گیا پورا یہ، پھر اس کے بعد اب آپ کا صیغہ آئے گا مؤنث کا، غائب کا، وہ کون سا ہوگا؟ تستغفرو. جی، تستغفرو، اور پھر اسی سے تستغفرانی، تستغفرانی، اور پھر
यस्तगफिरना, फिरना। जी, यस्तगफिरना। अब ये आप पर डिपेंड करता है कितनी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, नोट्स में बनाएं। इफ़ाल से भी, तफ़ील से भी, मुफ़ाला से भी, सबसे ले लें एक एक कोई रूट लेटर और सब की गर्दान करते चले जाएं। पैटर्न सबका सेम ही है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फ़ाइन लाम कलिमा कहाँ पर आ रहे हैं और किस रिदम के साथ आ रहे हैं। तस्तगफिरु, तस्तगफिरानी, यस्तगफिरना। फिर इसके बाद सेम, तस्तगफिरु, 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 और यहाँ पर रिपीट हो जाएगा तस्तगफिरानी, और यहाँ पर आप ऊना साउंड के साथ इसी चीज को ले आएंगे। तस्तगफिर, तस्तगफिरुना। तस्तगफिरूना, तस्तगफिरूना। फिर इसके बाद बताएं, ऊना के बाद ईना। तस्तगफिरीना। जी, तस्तगफिरीना, 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 और तस्तगफिरानी, और फिर तस्तगफिरना। ठीक, यस्तगफिरना की सिस्टर तस्तगफिरना, तस्तगफिरना। ये दोनों जमा मुअन्नस के सीगे हैं, दोनों मुंज़ब अन्ना वाले ना। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद अस्तगफिरु, 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 और यहाँ पर नस्तगफिरु। अस्तगफिरु, नस्तगफिरु, अस्तगफिरु। अब यहाँ पे आए जरा पीछे, जो गर्दाना आपने की थी, इस्तगफरा। कोई तर्जमा करते जाए वन बाई वन, सब बताएं। यस, इस्तगफरा। अब बख्शिश मांगना का मतलब तो मसदर का हो गया। अब आपको क्या चीज ध्यान में रखनी होती है तर्जुमा करते वक्त? एक तो आपने ये याद समझ लिया, मसदर की मीनिंग आपको पता चल गई। अब आपको पर्सन, नंबर, जेंडर, ठीक है, इनका आप ख्याल रखें। पीएनजी का कभी इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। इस्तगफरा बताएं। और साथ ही साथ, उसने माफी मांगी। जी जी, और साथ में अब बख्शिश मांगना, मसदर की मीनिंग जानने के बाद अब इस पीएनजी के ऊपर एक टी है, ठीक है, और वो टी क्या है? टेंस। यानी टेंस को आप ध्यान में रखें। इस तरह से ये एक ट्री बन जाता है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये एक आपका ऐसे करके ये ट्री तैयार हो गया। तो बेस में पीएनजी है और टेंस ऊपर है, मसदर की मीनिंग उससे ऊपर है। यानी जो वर्बल नाउन है, वो मसदर का मतलब आपको पता हो गया। टेंस आपने देख लिया, सीगे से पहचान लिया, चीजों को देख करके वहां पर जो उसकी पहचान सीगे में, हर एक टेंस की पहचान है। इस्तगफरा, इस्तगफरा, उसने बख्शिश मांगी। इस्तगफरा, जी, पूरी पूरी पूरा सिर्फ तर्जुमा करें, पूरी गर्दान का बताएं वन बाय वन। उन दोनों ने माफी मांगी। जी उन सब ने उन सब माफी ने मांगी। जी, वेरी गुड, आगे। उसने, उस उसके लड़की ने ने माफी माफी मांगी। मांगी। जी जी, उस एक मुअन्नस ने माफी मांगी। अब वो लड़की भी हो सकती है, वो कोई बड़ी भी हो सकती है, तो इस्तगफरत, आगे। फिर उन दोनों ने, अब यहाँ पर उन दोनों ने मुअन्नस कहना होगा, उन दोनों मुअन्नस ने माफी मांगी। जी, आगे बताइए। उन सब मुअन्नस ने माफी मांगी। जी, नेक्स्ट। आपने माफी मांगी। अच्छा, इस्तगफर था, ठीक है, आगे। आप दोनों ने माफी मांगी। जी आप सब ने माफी मांगी। जी जी जी, आगे बताइए। आप एक मुअन्नस ने माफी मांगी। जी आप दो मुअन्नस ने माफी मांगी। जी आप सब मुअन्नस ने माफी मांगी। जी मैंने माफी मांगी। हम सब ने माफी मांगी। जी, इस्तगफर तू, इस्तगफर तू, मैंने माफी मांगी। इस्तगफरना, हम सब ने माफी मांगी। तो वो सब लोग, हम लोग पूछ लें अपने आप से कि माफी मांग भी रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, जबानी कह रहे हैं। अच्छा, यस्तगफिरु, ये मुजारे की गर्दान आ गई, और मुजारे की गर्दान में अब आपको टेंस चेंज कर देना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे? यस्तगफिरु, ठीक है, वो, वो माफी मांगता है या मांगेगा? जी जी जी, यस्तगफिरानी, वो दोनों माफी मांगते हैं या मांगेंगे, ठीक है।
यस्तगफिरूना हम सब या वो सब, क्या होना चाहिए? वो वो सब। वो सब सब वो सब वो सब माफी मांगते हैं या मांगेंगे। तस्तगफिरू, अब ये दोनों सेम है, इसका आंसर किसी के पास है? यहाँ भी तस्तगफिरू, यहाँ भी तस्तगफिरू, कोई आपसे? मुअन्नस से पहले, मुअन्नस है, हाँ, शी एंड यू। नहीं ये तो सीक्वेंस में है तो आपने कह दिया शी एंड यू, कैसे दूसरे को समझाएंगे? ये दोनों तो एक साथ लिखे हों अगर, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सेकंड पर्सन का है और कौन सा थर्ड? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सर। जी जी, कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा इंशाल्लाह कि कहाँ पर ये थर्ड पर्सन है और कहाँ पर ये सेकंड पर्सन है। अदरवाइज तो सेम है बिल्कुल। तस्तगफिरू, तस्तगफिरू, ऊपर वाले तस्तगफिरू जब सीक्वेंस में हमारे सामने है तब हम उसका तर्जुमा मुअन्नस के साथ कर रहे हैं और थर्ड पर्सन के साथ कर रहे हैं, और दूसरे वाले का सेकंड पर्सन और मुजक्कर के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तस्तगफिरू यानी वो माफी मांगती है या मांगेगी, वो दोनों माफी मांगते हैं या मांगेंगी, वो सब माफी मांगती हैं या मांगेंगी। तस्तगफिरू, आप माफी मांगते हैं या मांगेंगे, और आप दोनों, फिर आप सब, फिर आप एक मोअन्नस, फिर आप दोनों मोअन्नस, आप सब मोअन्नस। अस्तगफिरू, मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है। अब इसमें मांगूंगा नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। अभी इसी वक्त हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, अस्तगफिरु, और फिर आगे क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। तो पहचानते हैं इस बात को? कोई आप में से इसे डिकोड कर पाएगा? ये अस्तगफिरुल्लाह, फिरुल्लाह। इसको मैं ग्रामेटिकल अल्लाह से मतलब? माफी मांगता हूँ। हाँ हाँ, मैं अल्लाह से नसब, माफी मांगता हूँ या मांगूंगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम नसब में हो गया। जी 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 इसका एनालिसिस करें ग्रामेटिकली तो हम ये कहेंगे अस्तगफिरु फेल आ फाइल, इसमें फेल भी है और फाइल भी है, ठीक है। अच्छा, फेल आप जानते हैं इसमें गैन फारा इस्तिगफारन वाला अमल है, काम है, और फाइल इसका कौन है यहाँ पर? जाहिर सी बात है, अलिफ। अस्तगफिरु, अना, आई है ना। अना। हाँ, और अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह पर जो जबर है, आज पता चला कि ये जबर इसलिए है क्योंकि ये हालत नसब में है और ये मफूल है। तो आपको पता चल गया पूरा ग्रामेटिकली कि अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है फेल, फाइल और मफूल, ये तीनों बातें यहाँ इकट्ठा हो गई। अस्तगफिरुल्लाह यानी मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ, ठीक है। नस्तगफिरु, हम सब माफी मांगते हैं और मांगेंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई ये अमल ना करे या ना करना चाहे, तो जानते हैं कितनी बड़ी, ये कितना बड़ा ये जुर्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि एक तो ये हो गया ना अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं इन्नल लदीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। जहन्नम। बहुत ज़बरदस्त ख़तरनाक किस्म की आयत है ये। सूरह गाफिर की आयत है, एक मिनट में आयत निकाल लूँ ज़रा। सूरह गाफिर की आयत नंबर 60। तो इसमें जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इस्तिकबार वाला जो है ना, वो इस्तिकबारन, वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है आयत में। तो जो इस, तकब्बुर करते हैं जी माफी मांगने से। जी जी जी, अल्लाह ताला से, अल्लाह की इबादत से और अपने आप को बंदा समझने से, बंदा ही माफ़ी मांगता है, ठीक है। और जो खुद को आका समझ लेगा वो माफ़ी मांगने में हया महसूस करेगा, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला को ये अदा बहुत पसंद है बंदे की कि जब वो गलती करे और फिर वो निदामत के आंसू बहाए, उस पर नादिम व शर्मिंदा हो। तो इंसान ही गलती करता है और कोई गलती नहीं करेगा, यानी इंसान है, गैर आकिल मखलूक़ात नहीं करेंगी, आकिल मखलूक़ात गलतियां करेंगी, और उसमें भी जाहिर सी बात है इंसान सर फेहरिस्त है कि जो गलती करे और फिर ताइब हो जाए। जिन है, अल्लाह ताला ने उनके अंदर भी गलती करने का मादा रखा हुआ है, और लेकिन जाहिर सी बात है उनके जो जद्दे अमजद हैं जिन्नों के, वो इब्लीस लईन साहब, वो, लेकिन उनकी ज़ुर्रियत में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी नेक लोग हैं, माफ़ी मांगने वाले हैं। फरिश्तों में अल्लाह ताला ने ये मादा ही नहीं रखा हुआ है कि वो गलती भी करें। तो अल्लाह ताला के नज़दीक ये अमल बहुत पसंदीदा है कि इंसान गलती करे और फिर उस पर नादिम हो। लेकिन जाहिर सी बात है ये सिर्फ लिप सर्विस ना हो। इस्तिग़फ़ार जो है, अगर वो सिर्फ लिप सर्विस है तो फिर बहुत ख़तरनाक है। इस्लाम का पूरा जो मुकद्दमा है या फ़लसफ़ा है वो यही है
کہ اسلام نے تھیوری اور پریکٹیکل کو بالکل الگ نہیں کر دیا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں کہ ایک اصول بتائے گئے ہیں اور اصول کے ساتھ ساتھ پھر ان کا پریکٹیکل ہے. صرف اور صرف ہم یہ کہیں کہ بھئی ایمان ایمان ایمان، ایمان جب تک عمل سے مستعار نہ ہو، یعنی ایمان ظاہر ہی اس بات سے ہوگا کہ اس کے ساتھ لازمی شرط عمل کی ہے. اگر عمل نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو اس کا مطلب ایمان ہے ہی نہیں، یا ایمان میں ضعف کمزوری ہے. یہ ایک بہت ہی مطلب اہم چیز ہے، باریک چیز ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ پھر وہ قانونی ایمان ہوگا جو مسلمان تو بنا دے گا، لیکن پھر وہ ایمان صرف اور صرف قانونی ایمان ہوگا جو دنیا کی نگاہوں میں تو ایمان والے شمار کیے جائیں گے، مسلمان شمار کیے جائیں گے، لیکن پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں ایمان والے نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ عمل سے خالی ہیں. اور عمل بھی ظاہر سی بات ہے اعمال صالحہ، اور اگر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان میں ویکنس ہے. عمل درست نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان میں ویکنس ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے والا بنا دے کہ صرف اور صرف استغفار کی ہم تسبیح نہ پڑھ رہے ہوں، یعنی صرف گنتی نہ پوری کر رہے ہوں، بلکہ ہم واقعتاً اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہم اسے چھوڑ دیں. یہ سب سے بڑا استغفار ہے. ہم اگر غلط راستے پر ہیں تو ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے آئیں، یہ سب سے بڑا استغفار ہے. ہاں، زبانی چیزیں کہنی ہیں، کرنی ہیں، ان کا ورد رکھنا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ایک ریمائنڈر ہیں، از خود ایک ریمائنڈر ہے. یعنی جتنے بھی کلمات ہیں، تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ ایک ریمائنڈر ہے. لیکن اگر ہم انہیں پڑھ بھی رہے ہوں اور ہمارے خود کو ہم ریمائنڈ بھی نہ کرا پا رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ زبان کی نوک سے پڑھے جا رہے ہیں، قلب کی گہرائی سے نہیں ادا ہو رہے ہیں یہ کلمات. کیونکہ اکثر ہمارے ہاں یہ ایک مزاج لوگوں کا بن جاتا ہے کہ بھئی نماز کے عادی ہو گئے، اذکار کی پابندی کرنے لگے، اور کچھ ظاہری چیزیں اپنی درست کر لیں، ظاہر اپنا بدل لیا، بس ہم دیندار ہو گئے. باقی ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری باقی دنیا بھر کی جتنی چیزیں ہیں شب و روز کی، ان کو ہم نے بالکل الگ خانے میں ڈالا ہوا ہے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم صرف اپنے مصلے پر، جا نماز پر، یا ہم مسجد میں، یا ہم تسبیحات میں، اذکار میں، وہاں تو بہت یاد کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے معاملات سے بالکل اس سے الگ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم پھر پریکٹیکل معنوں میں ہم مسلمان یا ایمان والے نہیں رہے، اور ہم نے ایک غلط تاثر دنیا کو دیا. ہم نے ایک غلط امیج، ایک شبیہ، اپنی ہی نہیں بلکہ اسلام کی غلط شبیہ بنائی. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط امیج لوگوں کے ذہنوں میں بنا دی، اور جب وہ غلط امیج بنا دی تو ایک بہت بڑی اکثریت نے صرف اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے دشمنی کر لی، آپ سے کنارہ کش ہو گئے، دور ہو گئے. آپ کے بارے میں غلط غلط چیزیں ذہنوں میں ان کے بیٹھ گئیں، کہیں سے کوئی بات غلط آئی اور پھر ہمارا کردار جب لوگوں نے دیکھا تو اس پروپیگنڈے کی تصدیق ہو گئی کہ وہ صرف پروپیگنڈا نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے، جبکہ اصلاً وہ پروپیگنڈا ہے، لیکن ہمارے کردار نے اسے انڈورس کر دیا. ہمارا کردار جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ صاحب یہ تو ایسے ہی ہیں جیسا کچھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے والا بنائے اور بعمل مسلمان بنائے، اور ایسا نہ ہو کہ بس ہم زبانی کلامی چیزیں کر رہے ہوں. بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے. تو جو یہ بات ہے یہ بہت اہم ہے، اسے سمجھنا ہے. اور ہم سب کا اتنی دن کی جو یہ محنت ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ محنت کا اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے کہیں نہ کہیں. پھر اس کا دوسرا پڑاؤ آئے گا، وہ الگ بات ہے، پھر تیسرا آئے گا، پھر اور ہم میں سے ہی کوئی بہت اونچائیوں پہ جائے گا، بلندیوں پہ جائے گا عربی سیکھنے سکھانے کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ بے شک ہم سب کو کامیاب کرے اس فیلڈ میں. لیکن مسئلہ اصل یہی ہے کہ آخر ہم نے کیا کچھ اتنے دن میں اخذ کیا، کیا کچھ ہم نے اتنے دن میں حاصل کیا. کوئی ہماری زندگی کا کوئی ویژن تیار ہوا، یا بس ہاں یہ ہوا کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ایک چیز ہمارے معمول میں ہو، بہت دھیان سے سمجھیے گا اس بات کو، اور ایک چیز ہمیں معلوم ہو. دونوں میں دیکھیے بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ معلوم چیزیں ہمیں بہت سی ہو گئیں، 1000 معلوم ہو گئیں، پھر 10,000 معلوم ہو گئیں، ٹھیک ہے، لیکن معمول میں ہمارے ایک بھی چیز نہ ہو، یہ بہت خراب بات ہے. تو ہمارے معمول میں چیزیں آ جائیں
بس اللہ تعالیٰ سے یہی ریکویسٹ ہے ہم سب کی، اس سے ہم یہی طلب کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے، اپنے حضور اٹھنے والے ہاتھ، اپنے سامنے زمین پر سجدہ ریز جو سجدے ہیں، وہ بہت اسے پسند ہے۔ تو ہم صرف اس لیے نہیں کہ ظاہر سی بات ہے اس میں ہماری خیر ہے، ہماری بھلائی ہے، اسے تو کسی سجدے کی نہیں ضرورت تو ہمیں ہے۔ تو اس بات کو ہم سمجھیں، اور وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ اسے دیکھیے گا، سورہ غافر کی آیت ہے، آیت نمبر 60۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی فلسفہ بیان کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، اب اس صیغے کو پہچانیے، آپ کی گرامر بھی اس میں ہے، آگے ہے یس تک بیرونا۔ اب آپ اس میں سے الحمدللہ کتنی چیزیں جان رہے ہیں، دیکھیے یس، ایک سیکنڈ، یس تک بیرونا، یس تک بیرونا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا بھئی، اونا ساؤنڈ دیکھی، اور آپ نے اس میں سے روٹ لیٹرز فائنڈ آؤٹ کر لیے۔ کیا ہیں روٹ لیٹرز؟ کاف، با، را، بارہ کاف بارہ۔ پھر فوراً آپ کے ذہن میں آیا کہ بھئی روٹ لیٹرز اپنے آپ میں کچھ نہیں، جب تک ہمیں میننگ ہی نہیں بتا سکتے، آپ کو اس کا باب پتہ ہونا چاہیے۔ یستکبرون پر غور کیا تو آپ کو اس کا باب استفعال سمجھ میں آ گیا۔ پھر باب استفعال سے جب ہم نے اس کا ماضی بھی کر لیا، اور یہ مضارع اور صیغہ بھی مل گیا، یعنی یہ پہلا صیغہ ہے یستکبرون، یا تیسرا ہے تیسرا حاضر، تیسرا ہے کس کا؟ مضارع کا۔ تو مضارع بارہ جب باب استفعال سے آئے گا تو اس کی میننگ کیا ہوگی کہ تکبر کرنا، بڑائی چاہنا۔ تو اب وہ یستکبرون کا مطلب کیا ہوا کہ وہ وہ سب تکبر کرتے ہیں، وہ سب بڑائی چاہتے ہیں۔ اچھا، شروع میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا؟ انا الذین، انا جو ہے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ تاکید کے لیے آتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، حرف تاکید ہے۔ الذین موصولہ ہے، موصولہ جو ہے اس کے بعد ظاہر سی بات ہے صلہ کیا یعنی جملہ آتا ہے، جملہ اسمیہ بھی آتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ تو دیکھیے الذین کے بعد کیا آ رہا ہے یہاں پر؟ پورا ایک جملہ آ رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ تو ان الذین یعنی ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو، الذین کا مطلب جو ہے، ٹھیک ہے، یستکبرون بڑائی چاہتے ہیں، تکبر چاہتے ہیں، یعنی تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو یعنی اس کی عبادت سے، یعنی اس مانگنے سے اللہ کے حضور تکبر کرتے ہیں، یعنی نہیں اس سے سوال کرتے، نہیں اس کو اپنا آقا اور خود کو بندہ سمجھتے ہیں، بندگی کے جذبے سے سرشار نہیں ہیں۔ آپ اس کو جتنی مرضی طریقے سے خود کو سمجھانے کے لیے لیبوریٹ کرتے رہیے۔ سیدخلون، اب دیکھیے آگے جو دوسرا فعل ہے میں اسے ہائی لائٹ کر رہا ہوں، سین، اور پھر آگے آ رہا ہے یدخلون۔ جی پہچانیے اسے، یدخلون کو، ید، سیدخلون، جی یدخلون۔ اب دیکھیے سیدخلون میں جو سین ہے، وہ سین اور صوفہ کی گرامر آپ پڑھ چکے ہیں، جی، ان قریب نیئر کے لیے فیوچر، ہے نا، نیئر جلد، فیوچر، نیئر فیوچر کے لیے۔ یدخلون، اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مضارع ہے، یدخلون، اور وہی صیغہ ہے جو یہ ہے، تھرڈ، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تھرڈ پرسن صیغہ نمبر تھرڈ، دونوں اعتبار سے۔ اچھا، یہاں پر بھی دیکھیے یدخلون، اس کے روٹ لیٹرز ہیں خا، لام اور دال، خالام، اور یہ کس باب سے ہے؟ باب نون سے، دخل یدخلو، اور یدخلو سے وہ یدخلون، یدخلو، یدخلانی، یدخلون، یعنی یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں، یا وہ سب داخل ہوں گے۔ اب جب سین آ گیا اور سین اور سوفا آ جاتا ہے تو پھر یہ فیوچر کے ساتھ ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ یہ سب آپ گرامر پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب آپ کا وہ جو معاملہ تھا، وہ آپ اس کو پریزنٹ میں نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو فیوچر میں ہی لے جا رہے ہیں کہ یقیناً وہ سب داخل ہوں گے کہاں؟ جہنما، جہنما۔ اب جہنما دیکھیے غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، جہنما، اور آپ کو یہ جب غیر منصرف ہے تو پھر یہ کیا نہیں قبول کرے گا؟ زیر نہیں آئے گا اس اسم پر، ٹھیک ہے، اور کیا نہیں ہوگا؟ یار نہیں ہے، تنوین نہیں قبول کرے گا۔ تنوین نہیں قبول کرے گا۔ یہ دونوں پراپرٹی جہنم میں آپ کو ملیں گی۔ سیدخلون، اب جہنم اب حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے، کہ
اب اس میں آپ پہچان جائیں گے کیونکہ یدخلون فعل با فاعل ہو گیا، اور فعل کو پھر آگے کیا چاہیے؟ مفعول، کیونکہ داخل ہوں گے کہاں؟ داخل ہوں گے جہنم میں۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیے فی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ فی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں فی وہاں نہیں لگتا جہاں پر آپ فزیکلی داخل ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یعنی عربک گرامر میں جہاں پر آپ فزیکلی داخل ہوتے ہیں وہاں پر فی نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ ان یعنی ان کا یوز نہیں کرتے وہاں پر۔ بہت امپورٹنٹ چیز بتائی آپ نے۔ ہاں تو اب یہاں پر اب آپ اس کو یہ فی جہنمہ نہیں ہونا کیا چاہیے؟ فی جہنمہ، تو فی کا یوز یہاں نہیں کریں گے جہاں پر آپ فزیکلی انٹر کرتے ہیں۔ اچھا دوسرا پوائنٹ یہاں پر کیا ہے؟ فزیکل، اب اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں فزیکل انٹری، یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک مجازی اور حقیقی والی بات آ گئی نا، فزیکل انٹری۔ ایک سیکنڈ، اس کو اس طرح لکھتے ہیں، تو وہاں پر ہم فی کا یوز نہیں کریں گے۔ ایک بات، تو فی کا یوز کہاں کریں گے؟ جہاں پر آپ داخل نہیں ہو سکتے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں قلب کا ذکر کیا ہے نا، اسی طرح وہاں پر آپ کو دیکھیے فی مل جائے گا، وہاں پر آپ فزیکلی داخل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک منٹ میں شاید کچھ الٹا بول گیا ہوں، یہ جہنم میں آپ فزیکلی داخل ہوتے ہیں، تو جہاں پر آپ کی فزیکل انٹری ہے وہاں پر آپ فی کا یوز نہیں کریں گے۔ دوسری جگہ پر ایک اور مقام پر سورۃ الفجر کی آیت غالباً ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عباد۔ اب وہاں پر وہ جو فادخلی ہے نا، تو اصل میں کیا ہے؟ وہ فادخلی، ادخلی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ فعل امر ہے، اور پھر فادخلی کے بعد آ رہا ہے فی عبادتی، یعنی داخل ہو جا، بس تو داخل ہو جا کہاں؟ میرے بندوں میں، فی عبادتی۔ تو اب بندوں میں کیسے داخل ہوں گے؟ سوچئے، یہاں پر کیا فزیکل انٹری پاسبل ہے؟ یہاں پر فزیکل انٹری پاسبل، یعنی بندوں میں داخل ہو جائے، تو بندوں کے اندر کیسے داخل ہو جائے؟ یعنی اس گروپ میں داخل ہو جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہونے والا جو گروپ ہے اس گروپ میں داخل ہو جائیں، لیکن بندوں کے اندر کوئی آپ فزیکلی تو نہیں داخل ہو سکتے، لہٰذا یہاں پر دیکھیے فی کا یوز کیا گیا، لیکن فی جہنمہ میں فی کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی فی، ٹھیک ہے؟ اب ترجمے میں کریں گے، ترجمہ اردو میں، کیونکہ اردو میں بغیر اس کے ہوگا ہی نہیں، کہ عنقریب وہ لوگ داخل ہوں گے جہنم میں، کیسے؟ داخلین، یعنی ملامت زدہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بات آئی یہاں پر یہ امپورٹنٹ تھی، اور آپ نے یہاں پر سمجھ لیا کہ اگر ہم استغفار نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس کا نتیجہ کیا سمجھا جائے گا؟ استکبار، اور استکبار اور استغفار یہ دونوں آئے کس باب سے؟ باب استفعال سے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ قرآن کریم سے وہ اگزامپل بھی لے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے جہاں پر جو یہود تھے نا، یعنی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، تو وہ کیا تھے؟ بنی اسرائیل، وہ بہت زیادہ نخرے کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کے نخرے اور باقی دیگر مقامات پہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا کچھ تھا، وہ کرتے کچھ تھے، بہت زیادہ قیل قال، بہت زیادہ ہیلے حوالے اور سوالات بہت تمام ہوتے تھے۔ تو ایک جگہ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آفر کیا منہ و سلوہ، تو وہ کھا کھا کے اوبنے لگے، اور پھر اس کے بعد وہ جو جنتی غذا تھی اس سے وہ فیڈ اپ ہو گئے، اور ان کو وہ چیز اب بورنگ لگنے لگی، اس میں کوئی ٹیسٹ ان کے لیے نہیں بچا، تو وہ مختلف قسم کی ترکاریاں اور یہ سب چیزیں سبزی چاہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے اس کے جواب میں کہ آپ یہ صیغہ غور کریں، یہ ہے یس تبدلون، یس تبدلون۔ کیا مطلب ہوا یس تبدلون کا؟ کیونکہ با دال لام، اس میں روٹ لیٹرز اگر آپ نکالیں گے تو با دال اور لام، تو اس سے جو بنے گا استبدلا یستبدلو، تو استبدلا یستبدلو استبدالن، استبدالن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا چاہنا، ٹو ریپلیس سم تھنگ نا، ٹو گیٹ سم تھنگ ریپلیسڈ، تو یہ یستبدلونا، یستبدلونا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟
وہ سب وہ بدلنا چاہتے ہیں. وہ سب بدلنا چاہتے ہیں. بدلنا چاہتے ہیں. اچھا اس کے نقطے چینج کر دیں, اوپر لگا دیں تستبدلون. اب بتائیں ترجمہ. وہ سب نہ مؤنث بدلنا چاہتے ہیں. نہ 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 مونس تو آئیں گی نہیں. تستبدلون, اب یہاں پر تو اونا ساؤنڈ ہے نا, ابھی ساؤنڈ نہیں چینج ہوئی, صرف اور صرف نقطہ چینج ہو گیا, علامت مضارع چینج ہو گئی. حاضر حاضر میں آ گیا. اب یہ حاضر میں آ گئے, یعنی تم یستبدلون سب بدل. غائب کا تھرڈ اور یہ حاضر کا تھرڈ ہو گیا, یعنی تم آپ سب سب بدلنا بدلنا. چاہتے ہیں. جی جی, آپ سب تم سب بدلنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے, اب اس کے پہلے اگر ہم آ لگا دیں تو یہ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کوشچن میں بدلنا کوشچن. چاہتا ہوں. نہ 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 وہ کوشچن ہو گیا. کیا بدلنا کیوں چاہتے ہو؟ ہاں یہ سوال ہو گیا نا, بدلنا چاہتے ہو. انٹروگیٹو بن گیا سینٹنس. تو اتستبدلون, ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو؟ اتستبدلون, تو کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو, کیا بدلنا چاہتے ہو؟ اتستبدلون, اور آگے فرمایا الذی, اسے جو, ٹھیک ہے, الذی, اب یہ حمزہ ہے, حمزۃ الوصل. اتستبدلون الذی, نون کو لام میں ملا دیں گے ڈائریکٹ. الذی ہوا ادنا, وہ جو ادنا ہے, یعنی وہ جو کمتر ہے. ٹھیک ہے, بالذی, اس سے جو, بالذی ہوا خیر, بالذی ہوا خیر. آیت کر دیں گے, وقف کریں گے, خیر بدنا, یہ ہے خیرن, ہوا خیرن, اس سے جو کیا ہے, بھلا ہے, اچھا ہے, بہتر ہے. تو غور کریں آپ سب, گرامیٹیکلی بھی اسے دیکھیں کہ ہوا خیرن یہ ایک جملہ ہے, ہوا اور خیرن, ٹھیک ہے, مبتدا اور خبر ہے نہیں. ہوا ادنا ایک جملہ ہے, الذی اس میں موصول ہے, پھر الذی اس میں موصول ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس میں موصول جب آتا ہے تو اپنے بعد اس کے ایک صلہ ہوتا ہے. صلہ کا مطلب ایک جملہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ شبو جملہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جار مجرور یا مضاف الیہ والی کنسٹرکشن, مضاف مضاف, ظرف مضاف والی. تو یہ سب چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے. تو الذی کے بعد دیکھیے آپ کو ایک پوری کنسٹرکشن جملے کی ملی, پھر الذی کے بعد ایک کنسٹرکشن جملے کی ملی. اتستبدلون, تستبدلون آپ نے صیغہ پہچان لیا, باب استفعال, ٹھیک ہے, مضارع, روٹ لیٹرز دیکھ لیے اس کے. بس اسی طرح یہ آپ کو ایک ایسٹ ہے یہ اتستبدلون. اب قرآن کریم میں اس پیٹرن پر جو بھی کچھ آئے گا آپ اسے انشاءاللہ پہچان لیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ, یہ سوچیں گے کہ ہاں دیکھیے ہزاروں الفاظ میں سے ایک لفظ ہمیں معلوم ہو گیا, ایک آیت کی کنسٹرکشن اندر کی ہمیں پتہ چل گئی. یہ ہے جذبہ تشکر. پھر دھیرے دھیرے اور سیکھنے چل لیں گے انشاءاللہ. تو اسے غور کریں کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ کیا تمہیں بہتر چیز مل رہی ہے, تمہیں بدرجہ بہتر کوئی چیز ہے, اور اس کے بدلے تم پھر ایک چھوٹی سی ادنا سی چیز طلب کر رہے ہو. یعنی ان کی نگاہ میں جو چیز اب ان کی نظروں سے گر گئی تھی, بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقدس تھی, کیونکہ اس کے خزانے خاص سے وہ چیز انہیں دی جا رہی تھی, وہاں سے آ رہی تھی, جنتی غذا تھی, لیکن اسے انہوں نے پسند نہیں کیا. اور پھر سوال کرنے لگے کہ آپ اس کو قرآن کریم میں دیکھیں گے جا کر کے, یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے 61 ہے, اور اس کے آس پاس آپ جب پڑھیں گے تو وہ پورا واقعہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے جو کفار مکہ تھے یا جو بھی منکرین تھے اللہ کے اور رسول کے, تو وہ کیا کرتے تھے, سب سے بڑی چیز جو ان کو بڑی شاق گزرتی تھی وہ یہ کہ یہ روز روز عذاب کی جو دھمکی دیتے رہتے ہیں, یہ صرف دھمکی ہی ہے, اس میں کچھ جان نہیں, یہ بس یوں ہی ڈرایا کرتے ہیں, آنے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ تنزیہ سوال پوچھتے تھے, اور ان کا طنز ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے یس تعجلو, صیغہ پہچانیے, یستعجلو, یہ بھی مضارع ہی ہے, یستعجلو. عین جیم لام اس میں روٹ لیٹرز ہیں. آپ نے سنا ہوگا اجلت, اجلت کہتے ہیں جلد بازی کو, ٹھیک ہے. تو یستعجلو یعنی اگر آپ عین جیم لام کو اگر ماضی مضارع کے اس پر لے کے آئیں گے تو استعجلا یستعجلو استعجالن,
تو استعجالن کا مطلب ہوگا جلدی مانگنا، کسی چیز کو جلدی طلب کرنا، تو کسی بات کو جلدی مانگنا. تو وہ کس بات کو جلدی مانگتے تھے؟ یستعجلو یعنی وہ جلدی مانگتا ہے مانگتے یا مانگے گا. ہیں لیکن اگر وہ سب جمع میں ہوں تو کیا ہوگا؟ یستعجلون. جلونا یستعجلون. اب یہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ یستعجلون. یہ وہی آ گیا جو اوپر تھا یستبدلون. ٹھیک ہے، یستعجلون کہ وہ سب جلدی مانگتے ہیں یا مانگیں گے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے دھیان سے، اسی میں آگے فرمایا یستعجلونک. یہ کیا ہے؟ کاف جو اس میں اٹیچڈ ہے، بتائیں. یستعجلونک یو جی تم کو مانگتے ہیں جلدی، یو ٹھیک ہے، تم یو کو مانگتے اٹیچ ہیں. ضمیر ہے، اور یہ جو اٹیچ ضمیر ہے یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہی ہے. تو یہ یہاں پر ہے کیا؟ مطلب یستعجلون میں تو فعل با فاعل ہو گیا. آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے یہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو یہ یستعجلون میں تو فعل اور فاعل ہو گیا، اور یہ جو کا اٹیچ ضمیر ہے یہ ہے مفعول بھی. ٹھیک، مفعول بھی. تو یستعجلونک یعنی وہ سب جلدی مانگتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، کیا مانگتے ہیں؟ جلدی مانگتے ہیں آپ سے. کیا چیز مانگتے ہیں جلدی؟ اب وہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھیے دھیان سے کہ بالعذابی کس بات کو جلدی مانگتے ہیں؟ عذاب کو. ایک سیکنڈ عذاب کو. بھائی، کلاس میں ابھی انشاءاللہ کال کرتے ہیں. ٹھیک، تو یستعجلونک یعنی وہ سب آپ سے مانگتے ہیں جلدی. کیا؟ کس چیز کو؟ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. تو آگے آتا ہے قرآن کریم میں بالعذابی، عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، اور وہاں پر آپ اس کو دیکھیں گے. بلکہ یہ جو لفظ ہے قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 54 ہے. تو یہ یستعجلونک بالعذاب. تو اب ایک اور کانسیپٹ ہے کہ پریپوزیشن کا یوز فعل کے ساتھ، اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے اگلی نشست میں. تھوڑا اس کے بارے میں بات کریں گے. جیسے یہاں پر یہ آ رہا ہے عذاب کے ساتھ ایک اٹیچ ضمیر، سوری اٹیچڈ ضمیر نہیں بلکہ یہ پریپوزیشن با، حرف جر. ٹھیک ہے، اس کا کیا رول ہے یہاں پر؟ کیونکہ با کا مطلب تو ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، جی، یہ مطلب ہوتا ہے ساتھ، لیکن ڈیفالٹ. جی اس کی لٹرل میننگ آپ کو یہاں نہیں ملے گی. آپ اس کو ساتھ کو لگا کے ترجمہ ڈھونڈیں گے، کریں گے تو آپ کو عجیب لگے گا. تو اس کے لیے عربک گرامر کی اس بات کو سمجھنے کے لیے انگلش میں آپ یہ سمجھا کریں، یہ بہت اہم ہے. جیسے میں کہتا ہوں ٹو لک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. لیکن جب میں کہتا ہوں ٹو لک آفٹر یا ٹو لک انٹو، تو دیکھیے کتنی زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے نا میننگ میں. بھائی جب بھی کوئی فعل کس کے ساتھ؟ پریپوزیشن کے ساتھ آ جائے. اب یہ ایک، ٹھیک ہے، تو یہ ایک فریزل ورب بن جاتی ہے. ٹھیک، اور پھر اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. ٹو لک کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، لیکن ٹو لک انٹو یعنی چھان بین کرنا، ٹو لک آفٹر دیکھ بھال کرنا. ایسے ہی کچھ عربی کا معاملہ بھی ہے کہ کچھ افعال کچھ مخصوص پریپوزیشنز کے ساتھ یوز ہوتی ہیں، لیکن ان کو اوور نائٹ نہیں سمجھ سکتے. ان کو آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بہت سی وکیبلری کو اگر رٹنے بیٹھا جائے تو ہو سکتا ہے آپ یاد تو کر لیں، لیکن وہ دھیرے دھیرے آپ کے اگر استعمال میں نہیں ہوں گی تو آپ بھول جائیں گے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے یوزیج کو بڑھائیں، یعنی اپنے پڑھنے کو، اپنے اس سیکھنے سکھانے کے اس عمل کو بڑھاتے جائیں. بہت ساری چیزیں آپ خود بخود سیکھتے جائیں گے. صرف ہاں کچھ اصول جان لیے جاتے ہیں شروع میں، اور اس میں یہی اصول بتائیں گے کہ کچھ افعال ایسی ہیں جن کے ساتھ کچھ مخصوص پریپوزیشنز آتی ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے با آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھنی انشاءاللہ. با لگی ہوگی، وہ پریپوزیشن جو ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے لگے گی کسی ناؤن کے ساتھ. ٹھیک، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب آگے اقیم الصلاۃ لذکری، تو یہ سب چیزیں سمجھیں گے انشاءاللہ. تو اس پہ زیادہ ڈیپ میں نہ جائیں، نہیں پھر کہیں اور نکل لیں گے. ابھی فی الحال اتنا جان لیں کہ آج ہم لوگوں نے باب استفعال پڑھا. ایک چیز جو رہ گئی ہے بتانا، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ یہ تھی کہ تینوں ابواب میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں جو لاسٹ کے تینوں
باب آپ نے پڑھے ہیں، کیا کیا مماثلت ہے، مشابہت ہے، ان کو دیکھ لیں۔ تو اگر آپ غور کریں، باب استفعال، نہیں یہاں پر لکھ لیں پہلے افتعال، یہی تو تھا نا پہلا، افتعال، اور پھر انفعال، اور نیکسٹ استفعال، استفعال یہ تین۔ حمزۃ الوصل ہے سب میں۔ ہاں، اب ان سب پہ اگر آپ بھی غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ افتعال، انفعال، استفعال، ان سب میں آپ دیکھیں، ان سب کا جو حمزہ ہے، میں گرین پین سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں، ان سب کا حمزہ حمزۃ الوصل، آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، ان سب کا حمزہ حمزۃ الوصل، یعنی جب یہ پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا تو پھر لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، ایک بات سائلنٹ رہے گا۔ دوسری اہم بات، یعنی پہلی اہم بات حمزہ کے تعلق سے ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ ہے علامت مضارع کے تعلق سے، یعنی ان سب کی علامت مضارع جو ہے وہ زبر والی ہوگی۔ اب آپ ان سب کا مضارع کا صیغہ پڑھیں تبھی تو علامت مضارع والا کانسیپٹ سمجھ پائیں گے۔ علامت مضارع کون سی ہوگی؟ زبر والی، تینوں میں۔ جیسے افتعال میں بتائیے، یفتعلو، نہ ہاں، یفتعل، افتعال، یفتعل، ٹھیک ہے۔ انفعال میں پڑھیے، انفعل، ینفعلو، ينفعل۔ استفعال میں پڑھیے، استفعل، یستفعل، یستفعلو، یستفعلو۔ یستفعل، ہے نا؟ تو یہ دیکھیے سب میں یا پر، یعنی علامت مضارع پر سب پہ زبر ہے، سیکنڈ پوائنٹ۔ تھرڈ پوائنٹ جو ہوگا آپ کا وہ یہ ہے کہ مضارع میں جو عین کلمہ ہوگا، مضارع میں عین کلمہ جو ہوگا وہ کیسا ہوگا، کس حرکت والا ہوگا؟ عین کلمہ پیر والا۔ زیر والا، زیر والا۔ اب وہ لکھا نہیں ہے یہاں پہ میں نے مضارع، آپ سمجھ رہے ہوں گے، دیکھیے ایک بار آپ ان کو نوٹ کر لیں، باقی سب کے لیے بھی آسان ہو جائے جو نہیں بھی رسپونڈ کر رہے ہیں۔ جیسے افتعل، یہ آپ کا ہو گیا ماضی کا پہلا صیغہ افتعل، اور پھر یفتعل، یفتعل، انفعل، ینفعلو، ینفعل۔ اب یہ تینوں باتیں آپ یہاں تلاش کر لیں، ینفعل، اور پھر استفعال میں استفعل، جو آج پڑھا ہے، استفعل، یستفعل۔ ٹھیک، تو دیکھیں ان سب میں جو دیکھیں علامت مضارع زبر والی، اور عین کلمہ زیر والا، اور حمزہ سب کا حمزۃ الوصل۔ تو یہ تین اہم جو ان میں سملیرٹیز تھیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئیں۔ آپ نے ماضی مضارع کی گردان بھی دیکھ لی الحمدللہ۔ اب آپ سب کا کام یہ ہے کہ آپ سب خود کی اپنی سمری تیار کریں، جسٹ کس بات کی، کم سے کم ابواب ثلاثی مزید فی کی، اور ان میں آپ جو تین، دو اور تین کی جو یہ ڈویژن ہے انہیں اچھی طرح سے سمجھیں، ان کی باریکیوں کو جانیں۔ اور آج کی اس کلاس میں آپ نے ایک بہت بڑی، پتہ نہیں ہم لوگ کہاں نکل گئے، آپ نے آج مجہول نہیں بنایا اس کا ہے، تو ابھی خیر ہے، ہماری ریکارڈنگ ابھی اوور نہیں ہوئی ہے، وہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم ماضی بناتے تھے اور مضارع کرتے تھے، پھر اس کے بعد ماضی اور پھر مضارع، تو یہ اوپر والا ہوتا تھا ایکٹیو وائس اور نیچے پیسو وائس، تو یہ نہیں کرا آج آپ نے، اسے کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ ہوتا تھا، وہ کس بات کا، کہ فعل امر، فعل امر، فعل امر بھی آپ کو آنا چاہیے، اور پھر اسم الفاعل اور اسم المفعول کو بھی کر کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو ہم دیتے ہیں عین میم لام، ٹھیک ہے، عین میم لام کو آپ استفعال کے لباس کا لباس پہنا دیجئے، تو کیا ہو جائے گا، استعمل، استعمل، استعمل،
ٹھیک ہے. استعمل اور پھر یستعمل. جی یستعمل. گردان آپ کریں گے، پریکٹس آپ کریں گے. یستعمل، استعمل یستعمل، اور پھر استعمالا مصدر. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر اگر ہم اس کا جب ماضی بنانے لگتے تھے، یعنی پیسو وائس بنانے لگتے تو کیا کرتے تھے؟ پہلے ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں، استعمل. اب اس پر رولز اپلائی کر دیں گے نا. تو رولز جب اپلائی ہوں گے تو پہلا کام یہ ہے کہ لاسٹ حرف کی حرکت کو نہیں تبدیل کریں گے اور اس سے پہلے والے کو زیر دے دیں گے، اور پھر پیچھے جتنی حرکات ہیں ان کو پیش دے دیں گے. تو یہ کیا بن گیا؟ استعمل. استعمل. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا کریں گے؟ یستعمل. یستعمل. یستعمل میں آپ آخری حرف کو ویسے ہی نہیں ٹچ کریں گے، اس سے پہلے والے کو زیر ہے تو زبر، آپ مطلب زبر دینی ہی ہے آپ کو، زبر کر دیں گے، اور پھر پیچھے صرف علامت مضارع کو پیش، صرف علامت مضارع. تو یہ ہو گیا یستعمل. ٹھیک. فعل امر اگر آپ بنانا چاہیں تو فعل امر کے لیے آپ کو پہلے تو آپ یستعمل یہ والا صیغہ لکھ لیں گے مضارع کا، لیکن اس سے بات نہیں بنے گی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ حاضر کا صیغہ چاہیے. تو آپ لکھیں گے تستعمل. تستعمل. فعل امر بنانے کے لیے اسی حاضر کے صیغے کو کاپی کر لیں گے. تو تستعمل. اب یہاں پر آپ اس پر رولز اپلائی کریں گے فعل امر کے. تو پہلا رول ہوتا ہے اسے ہم خف کر دیں، جسے آپ مجزوم کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھا نہیں جا سکتا، لہٰذا ایک حمزۃ الوصل، اور وہ کس کے ساتھ آنی چاہیے؟ زیر کے ساتھ، کیونکہ ہمارا عین کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زیر والا ہے. اگر پیش والا ہوتا تو پیش، اور دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ زیر یا زبر، تو زیر ہی ہے. استعمل. استعمل. اب اسی طریقے سے میم، یعنی آپ اس سے مستعمل مستعمل. جی تو ڈائریکٹ لکھ دیں مستعمل. مستعمل، اور پھر اس کا جو اسم المفعول بن جائے گا وہ بن جائے گا مستعمل. تو یہ باقی آپ سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ریویژن پر خاص فوکس کریے. جو چیزیں آپ نے اب تک حاصل کری ہیں علمی اعتبار سے وہ ضائع نہ ہونے، اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ نوٹس آپ کے ہونے چاہیے خود کے اپنے کچھ. اور اگلا مشن آپ سب کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی کچھ سرمایہ آپ کے پاس ہے اس فارم میں، اسے آپ آگے پہنچائیں. کچھ نہیں تو اپنے گھر کے کسی فرد کو سکھائیں، یا تو پھر انہیں کم سے کم ان کلاسز کی اطلاع ضرور دیں. اس طرف لائیں. ان کے ذریعے ہم سب کو قرآن سے جڑنا، اور قرآن سے جڑ کر کے اپنی زندگی درست کرنی، اور اس کے تعلق سے تیاری آخرت کی ہونی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ